اوجریاں ڈالی، آج اسی شہر میں فاتح بن کے حضور جلوہ فراز ہو رہے ہیں۔ اور دن کتنا روشن تھا، کتنا شاندار تھا۔ یہ شان و شوکت کا زمانہ ہے۔ 10,000 کا لشکر جرار لے کر کے حضور مکہ کی طرف عازم سفر ہوئے۔ جب یہ اتنا بڑا لشکر مدینہ سے باہر نکلا تو اس کی ایک ہیبت تھی۔ ایک کتیا نے بچے دیے ہوئے تھے، وہ اس کو دودھ پلا رہی تھی۔ حضور نے ایک صحابی حضرت جمیل بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کھڑا کر دیا، کہا تم یہاں رک جاؤ اور سارے لشکر کے گزرنے تک تم نے یہاں موجود رہنا ہے، کوئی اس کتیا کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ یہ میرے حضور کا دیا ہوا دین ہے۔ چلتے چلتے مرہ زہران کے مقام پہ حضور نے پڑاؤ کیا۔ یہ مکہ المکرمہ کے قریب ایک علاقہ ہے۔ رات ہوئی تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ کشادہ خیمے لگاؤ اور ہر بندہ خیمے کے آگے آگ روشن کرے۔ حضور کی آرزو یہ تھی کہ مکے والے اس منظر کو دیکھ سکے اور لڑائی کی نوبت نہ آئے، قتل و غارت تک ماجرا نہ جائے اور ان کے دل میں ہیبت پیدا ہو جائے اور وہ خود ہی اطاعت قبول کر لیں۔ اب لشکر گزر رہا ہے، کبھی کوئی قبیلہ جھنڈے تھامے جا رہا ہے، کبھی 10,000 کا لشکر تھا۔ تو ابو سفیان کی زبان سے بے ساختہ نکلا، عباس تیرے بھتیجے کی بادشاہت قائم ہو گئی۔ کہا بھولے نہ بنو، یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ نبوت کی شان ہے۔ جب حضور مکے میں داخل ہو رہے تھے، حضور کے سر پہ یمنی چادر کا امامہ تھا، کسوہ نامی اونٹنی پہ بیٹھے تھے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے کے لیے چھتیں بھری ہوئی تھی، لیکن حضور کا سر عجز سے جھکا ہوا تھا، حتیٰ کہ اونٹنی کے کجاوے کی جو لکڑی ہے حضور کے امامے کا کور اس کو چھو رہا تھا۔ اور حضور اس طرح مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے۔ جو ہی حضور سین حرم میں داخل ہوئے، آقا نے اونٹنی پر ہی طواف کا آغاز کیا اور اپنی چھڑی سے حجر اسود کا استلام کیا اور اللہ اکبر حضور نے کہا۔ جب حضور نے اللہ اکبر کہا، 10,000 صحابہ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، مکے کی وادی گونجنے لگی، اللہ اکبر کے نعرے کا تسلسل قائم ہو گیا۔ پھر حضور نے خاموش ہونے کا اشارہ دیا تو سارے خاموش ہوئے۔ 360 بت تھے جو اطراف کعبہ میں نصب کیے گئے تھے۔ حضور چھڑی سے اشارہ کرتے اور جاء الحق و زہق الباطل پڑھتے اور وہ بت اوندا ہو کے گر پڑتا۔ اللہ اکبر۔ ادھر ظہر کا وقت ہو گیا، حضور فرمایا بلال کدھر ہے؟ حاضر کیے گئے، فرمایا کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان پڑھو۔ اللہ اکبر۔ بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو گئے۔ جب ہم اذان دیتے ہیں تو رخ کدھر کرتے ہیں؟ قبلہ کی جانب، اور اگر کوئی کعبہ کی چھت پہ کھڑا ہو تو وہ تو جدھر رخ کرے ادھر ہی قبلہ ہے۔ اب حضرت بلال اذان دینے کھڑے ہوئے، حضور طواف کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ بلال ادھر گھومتے جا رہے ہیں جدھر حضور گھومتے چلے جا رہے ہیں۔ اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تو اس کی دید کا ایک بہانہ بنی۔ اسی حرم کے صحن میں بلال حبشی کو مارا گیا تھا، انہیں اذیتیں دی گئی تھی شہر مکہ میں۔ آج سارے نیچے کھڑے ہیں، بلال حبشی اوپر کھڑا ہے۔ عزتوں کی معراج عطا کی گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آقا کریم نے فرمایا کہ لوگوں بتاؤ تمہارا کیا گمان ہے میرے بارے؟ انہوں نے کہا آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں تو آپ سے ہمیں خیر کی توقع ہے، لیکن انہیں یہ تھا کم از کم ہمیں مکہ بدر کر دیا جائے گا۔ لیکن میرے حضور نے فرمایا آج میں تمہیں وہی کہوں گا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، جاؤ چلے جاؤ، آج میں نے تم سب کو آزاد کیا۔ سن 8 ہجری کو یہ واقعہ ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو فتح مکہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔